ابھی تو سرکاری سسٹم کا سب حصہ ایک بن گئے ہیں 8 فروری کے بعد ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ فارم 47 ہے، اور دوسری طرف ہے عوامی قوت جس کی بنیاد ہے فارم 45، اور وہ ایک قیدی ہے 804 نمبر کا، اس کے دار و مدار گھوم رہی ہے۔ ایک جو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے ہماری پارٹی کو پنجاب میں، 30 سال کی جو سیاست تھی، تو وہ تو 8 فروری کو تو ملیا میٹ ہوگی نا۔ جو ایک گڑھ تھا، جو ہمارا گھر تھا، اگر آپ اپنے گھر میں اور اپنے گڑھ میں ہار جائیں اور نامعلوم افراد سے ہار جائیں، گمنام لوگوں سے ہار جائیں، اور تو پھر آپ کو کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے نا کہ ہم ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ جو لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے، اگر آپ احترام نہیں کریں گے، آئین کی پاسداری نہیں کریں گے، اور وہی ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے، تو وہ معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ میں نے تو کہا ہے ضرورت ہے دست شفا کی۔ دست شفا میں سیاست دان جتنے ہیں، سیاسی جماعتیں جتنی ہیں، سب شامل ہیں۔ ہم ایک طرف تو ہم آتے یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان سے تجارت کرنے کو تیار ہیں، مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، جن کے بندوں نے آ کے، رو کے بندوں نے آ کے 4 سالوں میں 20 دفعہ پاکستان کے اندر بندے ہمارے مارے ہیں، دہشت گردی کی ہے۔ دوسری طرف ہمارے بندے جا کے جرنیل وہ کابل میں اور جا کے ٹی ٹی پی سے بات بھی کر لیتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں۔ تو ہم دہشت گردوں سے بھی مذاکرات کرتے ہیں، ہم وہ دو دشمن ہے جو ریاستی دہشت گردی بنائے، تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اور خاص طور جس کا مینڈیٹ ہے اس کو آپ جو سیاسی قیدیاں رہا کیا جائے، بشمول عمران خان۔ اس سے پہلے کہ کوئی ٹیلی فون کال آیا، 5 نومبر کو الیکشن ہے امریکہ میں، اگر ٹرمپ جیت جائے اور پھر ایک کال آیا وہاں سے، تو کال سے پہلے آپ خود فیصلے کر لیں۔ اس میں ایشو کسی پرسن یا پارٹی کا نہیں ہے، ایشو پاکستان کا ہے۔ سر آپ مسلم لیگ نون چھوڑ تو نہیں رہے؟ میں دیکھیں جی، اس وقت پارٹیز کو میٹر نہیں کر رہی، اس وقت ایشو ہے پاکستان کی بقا کا، پاکستان میں جمہوریت کا اور جمہوری استحکام کا۔ اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، میں نے بتایا نا، وہ ایک فارم 47 کی چھتری تلے آ گئی ہیں سرکاری سسٹم میں، اور دوسری طرف ہے، تو ان کو ہم نے پل کا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم نے ہیلنگ ٹچ دینی ہے۔ تو آپ کوئی مشورہ دیں گے میاں صاحب کو؟ میں اپنے رائے دے چکا ہوں۔ میں نے پہلے بھی رائے دی تھی کہ میں کہتا، میں نے تو جب سب کہہ رہے تھے کہ جی 4تھی بار لوگ وزیر اعظم بنیں گے، میں نے اس کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اس کا چانس نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے، آپ نے سسٹم میں آنا ہے، تو پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، وزیر اعظم کا چانس نہیں۔ میں نے تو پہلے، لوگ میرے سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے یہ بات کی، وہی بات صحیح ثابت ہوئی۔ تو میرے خیال میں لیڈرز شپ وہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ریڈ دا رائٹنگ آن دا وال۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حقائق، زمینی حقائق کیا ہیں اور عوامی سوچ کیا ہے۔ میں یہ جو فیصلہ ہوا تھا الیکشن سے پہلے، غلط فیصلہ تھا کہ کسی کو بلہ نہیں دینا، کیونکہ ان کا اپنا، اب کیا فائدہ ہو، آج سپریم کورٹ نے بھی ان کو پھر سسپینڈ کر دیے وہ فیصلے۔ تو ہم اگر ایک چیز بنیاد پر غلط ہوتی ہے، اب دیکھیں نا، مذاق بن گیا کہ فارم 45 کیا ہے، فارم 47 کیا ہے کہ جی وہ فلانا۔ اب ایون آپ کے جو ماضی کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے، وہ تانا دے رہے ہیں حکمران جماعت کو کہ چپ ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری اصلیت بتا دوں گا کہ تم تو پیداوار ہو فارم 47 کے، یعنی کہ آپ کی جعلی مینڈیٹ ہے۔ تو اگر یہ حال ہے، تو اگر ہمارے اپنے لوگ جانتے ہیں اصلیت کو، تو باہر کے لوگ نہیں جانیں گے۔ سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری اصلیت میں بتا دوں گا کہ تم فارم 47 کے پیداوار ہو، تو کیا رہے گی پھر؟ اگر آپ کی عزت نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس راستے سے آئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے سے پھر آپ جا بھی سکتے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم میں کہ ہمارا جو ریونیو سسٹم از ان ٹیٹرز، تباہ ہو چکا ہے، ہمارا سسٹم از ان شیمبلز، تباہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہو گئی ہے، ہمارے کرپشن یہ ہو رہی ہے، ہمارا یہ نہیں ہو رہا، تو یہ بات تو آپ کر سکتے ہیں، یہ میں کر سکتا ہوں، ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، ہم اپنا مشاہدہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک بااختیار بندہ ہے، جو وزیر اعظم ہے، اگر وہی رونا دھونا شروع کر دے کہ جی ہم مارے گئے، لٹے گئے، ہمارے پاس، تو وہ کہیں گے پھر آپ کے دانے مکے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کرسی میں بیٹھے؟ آپ جا کے گھر جائیں پھر۔